السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی سے متعلق ایک بہت اہم اور ضروری سوال پوچھا گیا ہے جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب، میاں بیوی میں سے بیوی اگر صاحب نصاب ہو تو کیا بیوی کو اپنے نام سے قربانی کرنا چاہیے یا شوہر کے نام سے کرنا چاہیے؟ اسی طرح سے دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ والدین اور اولاد میں سے اولاد صاحب نصاب ہے، والدین صاحب نصاب نہیں ہے، تو کیا بچوں کو ماں باپ کی طرف سے قربانی کرنا چاہیے، ماں باپ کے نام سے کروانا چاہیے یا اپنے نام سے کروانا چاہیے؟ تیسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے، کیا ہم اپنے نام سے قربانی نہ کروا کر حضور کے نام سے قربانی کروا دیں تو کیا اس طرح سے قربانی کرنا صحیح ہے؟ یہ تین بڑے اہم اور ضروری سوالات ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے اور فارمولے کے طور پر، رول کے طور پر آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ قربانی ایک عبادت ہے اور یہ عبادت جس کے اوپر واجب ہوتی ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اگر وہ اپنی عبادت ادا نہ کرے تو وہ گنہگار ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو قربانی جس کے اوپر واجب ہوگی، کس کے اوپر واجب ہوتی ہے؟ صاحب نصاب کے اوپر۔ اب صاحب نصاب کس کو کہا جاتا ہے؟ تو آلریڈی میں 2-3 دن پہلے ایک کلپ الگ سے بنا چکا ہوں کہ قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، AM قاسمی، ٹھیک ہے؟ تو قربانی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے، جس کے اوپر قربانی واجب ہوگی اس کو اپنے نام سے قربانی کروانا ہوگی، کرنا ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب یہ جب اصول آپ نے یاد کر لیا تو اب سمجھ گئے آپ، بہت سارے مسئلے اب آپ کے اسی اصول کی روشنی میں کلیئر ہو جائیں گے۔ میاں بیوی میں سے ہسبینڈ صاحب نصاب نہیں ہے تو ہسبینڈ جب صاحب نصاب نہیں ہے تو ہسبینڈ کے اوپر قربانی بھی واجب نہیں ہوگی۔ بیوی صاحب نصاب ہے تو بیوی کے اوپر قربانی واجب ہوگی اور بیوی کو اپنے نام سے قربانی کروانا ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو جس کے اوپر یہ عبادت واجب ہوگی اس کو اپنے نام سے کروانی ہے۔ اب دوسرا مسئلہ آپ لے لیجئے، بچے صاحب نصاب ہیں لیکن ماں باپ صاحب نصاب نہیں ہیں۔ اب بچے اگر یہ سوچیں کہ ارے قربانی ہم اپنے نام سے کرائیں تو لوگ کیا کہیں گے، ماں باپ ناراض ہو جائیں گے اور یہ تو اچھا نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے نام سے قربانی نہ کرائیں، اپنے نام سے کرائیں، تو اسی لیے ہم تو اپنے ماں باپ کے نام سے کرائیں گے۔ تو ان کو یہی بتایا جائے گا کہ قربانی ایک عبادت ہے بھائی، اور یہ عبادت، یہ قربانی جس کے اوپر واجب ہوگی اس کو اپنے نام سے کروانی ہے۔ جب ماں باپ کے اوپر واجب ہی نہیں ہے تو پھر اس میں صحیح غلط کی بات ہی کیا ہے؟ قربانی آپ کے اوپر واجب ہے تو آپ کو قربانی کروانا ہوگی اپنے نام سے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ معنی نہیں رکھتا ہے۔ معنی یہ رکھتا ہے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے۔ تو اگر بچوں کے اوپر قربانی واجب ہے تو بچوں کو اپنے نام سے قربانی کروانا ہوگی۔ ماں باپ کے اوپر قربانی واجب ہے ہی نہیں تو ان کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ نے آپ کو نواز رکھا ہے، بہت مال و دولت سے نواز رکھا ہے، تو آپ 2-3 قربانی کرواؤ، ماں کی طرف سے الگ کرواؤ، باپ کی طرف سے الگ کرواؤ، ٹھیک ہے؟ لیکن قربانی کے دنوں میں آپ کے اوپر تو ایک قربانی واجب ہے، ایک قربانی آپ کو اپنے نام سے کروانی ہوگی۔ اس کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، جتنا من چاہے آپ اتنی قربانی کراؤ اور جس کے نام سے کروانا چاہو ان کے ناموں سے کرواؤ۔ لیکن آپ اگر صاحب نصاب ہیں، آپ پر اگر قربانی واجب ہے تو پہلی قربانی آپ کو اپنے نام سے ہی کروانی ہوگی۔ اور پہلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی میں پہلی، ہر سال، ٹھیک ہے؟ تیسرا سوال جو پوچھا گیا تھا کہ مفتی صاحب کیا ہم اپنے نام سے قربانی نہ کروا کے حضور کے نام سے قربانی کروائیں؟ تو یہاں پہ بھی وہی آپ فارمولہ اور رول یاد رکھیں کہ قربانی جب آپ کے اوپر واجب ہے تو آپ کو اپنے نام سے ہی قربانی کروانا ہوگی۔ ہاں دوسری، تیسری، چوتھی یا آپ کو اللہ نے خوب نواز رکھا ہے تو آپ ایک قربانی اپنے نام سے کروانے کے بعد پھر جو باقی کی قربانی آپ کرا رہے ہو وہ حضور کے نام سے کرواؤ، صحابہ کے نام سے کرواؤ، بزرگان دین کے نام سے کرواؤ، جس کے نام سے چاہو ان کے نام پر آپ قربانی کرواؤ، ٹھیک ہے؟ ان کی طرف سے قربانی کرواؤ۔ تو مجھے امید ہے بہت ڈیٹیل میں جا کے میں نے آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔